میں شرمندہ ہوں، میں افسوس کرتا ہوں کہ ہاں میں ادارے کا سربراہ ہوں اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی لوگوں کو سستی تفریح فراہم کرنے کے مواقع تو فراہم کرتی چلی آ رہی تھی، لیکن وہ اہل افسران ہوتے تھے جب تعینات تب یہ سستی تفریح ملتی تھی۔ گزشتہ 4 ماہ سے کراچی چڑیا گھر سائیں سائیں کر رہا ہے۔ جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر موجود انتظامیہ کو کوئی فکر نہیں ہے، اور ہم آپ کو ایک سنسنی خیز انکشافات بھی کریں گے کہ چڑیا گھر سے اب پیداگیری کیسے ہوئی اور کس نے کی۔ جی ہاں، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ کراچی چڑیا گھر سے اب چرند پرند کے مرنے کی اطلاعات آتی ہے، اور یقینی طور پر یہ مر بھی سکتے ہیں، جاندار ہیں، لیکن یہ مرتے کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ یقینی طور پر اگر کوئی مرتا ہے تو پھر وہ فائدہ مند ہوتا ہے انتظامیہ کے لیے۔ یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ انکوائری نہیں ہوتی اور انکوائری ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا، خیر کوئی بات نہیں۔ اب ہم آپ کو تازہ ترین خبر بتائیں کہ گولڈن ٹیبی ٹائیگر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جی ہاں، گولڈن ٹیبی ٹائیگر دنیا سے رخصت ہو گیا، اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہ جمعے کو یا ہفتے کی صبح کو دنیا سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ انتظامیہ اس کو چھپا رہی ہے، تاہم بلدیہ عظمیٰ کراچی کی طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں آ سکی کہ چڑیا گھر سے گولڈن ٹیبی ٹائیگر دنیا سے رخصت ہو گیا، کیونکہ ماضی میں سفید شیر، جی ہاں سفید شیر کے مرنے کی ہم نے اطلاع دی تھی تو ترجمان نے کہا تھا کہ وہ صحت مند ہے، تندرست و توانا ہے، لیکن پھر دوسرے دن پھر خود ہی کہا کہ وہ بیمار تھا اور 15 دن سے تھا، یعنی پہلے نہیں، تردیدی بیان میں کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن پھر اقرار ایک جرم بھی کیا کہ ہاں مر گیا ہے۔ پھر ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کراچی والوں سمیت سب سے معافی مانگی تھی کہ ہاں میں معافی چاہتا ہوں، اور ہم سنوا چکے ہیں، موقع ملا تو پھر سنوا دیں گے۔ ہر غلط آدمی یہی کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ عدالت چلے جاتے ہیں، عدالت سے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نئی سازشیں اسٹارٹ کرتے ہیں، اور جب عدالت سے انہوں نے اسٹے آرڈر حاصل کیا، پھر انہوں نے جو ڈائٹ پرووائڈ کرتا تھا اس کے بلوں کا ایشو کریٹ کیا، اس کو برگلایا، جس کی وجہ سے بدقسمت سچویشن کریٹ ہوئی۔ میں شرمندہ ہوں، میں افسوس کرتا ہوں کہ ہاں میں ادارے کا سربراہ ہوں اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں قصوروار وہ عوامل ہیں جو کہ غلط کام کرتے ہیں، اور جب ان عوامل کے خلاف سرکار، حکومت، ادارہ، لیکن ایڈمنسٹریٹر کراچی کی معافی کے بعد بھی انتظامیہ نہیں سنبھلی، اور یقیناً آج بھی کی جو انتظامیہ ہے وہ اس قابل شاید نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے چرند پرند کی حفاظت کر سکے، نہ کہ کراچی چڑیا گھر میں اب لوگ آئیں، معصوم بچے اب چڑیا گھر آئیں گے، پتہ چلا جانور ہی نہیں ہے، آخر میں خالی پنجرے رہ جائیں گے۔ یہ بچی شیر کو دیکھ رہی ہے، چیتے کو دیکھنے آئی ہے، ہاتھی کو دیکھنے آئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کراچی چڑیا گھر سے سستی تفریح کے مواقع کھوتے جا رہے ہیں، پیدا گیری کی مہم عروج پر ہے۔ یہ ہم آپ کو سنسنی خیز انکشافات اگلی قسم میں ضرور کریں گے، تھوڑا سا انتظار۔ لیکن بچے کراچی چڑیا گھر آتے ہیں، وہ سستی تفریح کے ساتھ ساتھ چرند پرند کو دیکھتے ہیں، تر و تازہ ہوتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کراچی چڑیا گھر سے اب وہاں تعینات افسران مایوس ہو چکے ہیں۔ مایوس اس لیے ہو چکے ہیں کہ شاید اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب مال آنے کا آسرا نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ کراچی چڑیا گھر میں ماضی میں اہل افسران رہے، جن میں معروف ترین فہیم خان، جنہوں نے کراچی چڑیا گھر کی تقریباً ایسا کام کر دیا تھا جس سے کراچی چڑیا گھر عالمی سطح پر رجسٹرڈ ہو سکتا تھا، لیکن وہ خواب حقیقت کا روپ نہیں دھار سکا۔ لیکن کہہ سکتے ہیں کہ فہیم خان نے اپنے 3 سالہ دور میں کراچی چڑیا گھر کی خوب خدمت کی تھی۔ اس کے بعد کنور ایوب آئے تھے، انہوں نے بھی کراچی چڑیا گھر کی قسمت بدلنے کی بھرپور کوشش کی تھی اور یقینی طور پر وہاں کام بھی کروائے تھے۔ سفاری پارک کے بعد کراچی چڑیا گھر میں بھی بہتری کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ آج کون سے افسران بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پیدا گیری کے چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے کہا نا ہم رپورٹ دیں گے، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں۔ خیر، کراچی چڑیا گھر میں آنے والے بچے اب ان رونقوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، جانور ایک ایک کر کے مرتے جا رہے ہیں۔ گولڈن ٹیبی ٹائیگر تو دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن یہ کتنا مال دے گیا یہ بھی ہم بھی اس پر غور و خوض کر رہے ہیں کہ کتنا مال دے کے گیا ہے، اس لیے کہ گولڈن ٹیبی ٹائیگر کوئی معمولی چیز نہیں تھا۔ یہ سفاری پارک میں لایا گیا تھا، لیکن سفاری پارک میں ایک اس کا جوڑا تھا، لیکن ایک وہیں پہ
गुजर चुका था, जिसकी बुनियाद पर एक अफसर को उस वक्त के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर मतात अली खान ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन बाद में बहाल कर दिया था। लेकिन उसको कराची चिड़ियाघर मुंतकिल किया गया था और ये कराची चिड़ियाघर में क़याम और तआम कर रहा था, लेकिन ये अकेला था, तन्हा था। तमाम इतला आई थी कि गोल्डन टैबी टाइगर और दीगर जानवरों को पेयर बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोशिश कैसे करते, इसलिए कि मर जाने में फायदा है, दूसरा पेड़ बनाने के लिए पैसे खर्च होते। मरने के बाद गोल्डन टैबी टाइगर लाखों रुपए दे के गया है। जी हम आपको बता रहे हैं, लाखों रुपए दे के गया है। अब तक 8-9 शेर मर चुके हैं जो लाखों रुपए की आमदनी दे गए, लेकिन आमदनी बल्दिया उज़्मा कराची के अकाउंट में कभी नहीं आई और न आएगी, क्योंकि इसकी क्वायरी नहीं होती ना। माजरत करने के बाद फिर सो जाते हैं। अगर इंक्वायरी करें तो चिड़ियाघर से भी कई करोड़ों रुपए बरामद हो सकते हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।